قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑہ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پاک و ہند سے، بر صغیر کے ان علاقوں سے اور بالخصوص پاکستان کے کچھ خطوں سے بھی کچھ لوگ وہاں تک پہنچے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس قدر 1450 سال دور ہیں، پھر مسافت کے حوالے سے اس قدر دوری نہیں، بلکہ ہمارے ان علاقوں کے کئی لوگ اللہ کے نبی کے صحابی بنے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک وفد پہنچا جنات کا، جنوں کا ایک طبقہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جو ایڈریس دیا اور جو بتایا، یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ سے آئے، وہ ہمارے اس سندھ کے، پاکستان کا جو ایریا سندھ ہے نا، سندھ کے علاقے سے وہ جنات گئے ہوئے تھے۔ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ سندھ کے علاقے سے کئی جنوں کا وفد گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں وہ داخل ہوا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بابا رتن ہندی کے نام پر، ہندوستان کے تھے۔ وہ یہ واقعہ اپنا خود بیان فرماتے ہیں۔ کافی محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا اور کچھ نے تردید بھی کر دی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے صحیح۔ کئی کتابوں کے اندر کئی محدثین نے لکھا ہے۔ خود بابا جی رتن ہندی، لال رتن ہندی بابا جی فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، تو میرا گزر وادی مکہ کے کچھ پہاڑوں کے درمیان سے ہم گزر رہے تھے تجارت کے معاملے میں، تو بارش تیز ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ تیز بارش کی وجہ سے ایک کھائی بنی ہوئی ہے، وہاں سے تیزی سے پانی چل رہا ہے۔ وہاں ایک عربی بچہ ہے جو بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں اس کھائی سے کراس ہو گئی۔ وہ بچہ اس قدر چھوٹا تھا، بکریاں تو دوسرے کنارے پر چھلانگ لگا کے چلے گی، بچہ چھلانگ لگا کے وہاں تک نہیں جا سکتا تھا، چھوٹی عمر تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ بچہ کھڑا ہے، بکریاں دوسری طرف چلی گئی، یہ بچہ اس طرف انتظار کر رہا ہے، تو میں نے اس بچے کو اٹھا کے دوسرے کنارے کی طرف کھڑا کر دیا۔ اس بچے کا حسن کمال تھا۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھے دعا دی، دعائیہ کلمات عربی میں۔ فرماتے ہیں کہ میں عربی سمجھ تو خاص نہیں سکتا تھا، پر ان کے لہجے زبان سے مجھے پتہ چل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے لمبی زندگی کی 7 مرتبہ دعا دی کہ اللہ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس بچے کی مسکراہٹ، اس کی دعا کا انداز کمال تھا، میں تڑپ گیا۔ فرماتے ہیں میں انہی کی یادوں میں گم رہا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ وہ بچپنا تھا، حضرت دائی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بچپنا تھا، کہتے کہ میں بس اس کے بعد چلا آیا۔ پھر عمر بیت گئی کافی، کئی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ عرب میں ایک شخص نے، محمد نامی شخص، انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے۔ میرے دل میں چاہت تھی کہ ہم کبھی جائیں، جا کے دیکھیں اس شخص کو۔ کئی عرصے تک اس معاملات میں رہے، پھر موقع بنا، ہم کچھ لوگ یہاں سے چلے، وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ہم نے جا کے سلام کیا۔ رسول اللہ سے فرمایا اے رتن ہندی، آ گیا تو اب؟
میں بڑا تعجب میں تھا، میں تو یہاں اس جگہ پہ ان کے سامنے پہلی مرتبہ زندگی میں، پہلے تو ملاقات ہوئی نہیں، بہرحال بات چیت ہوئی، ہم نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی اپنا کوئی معجزہ ہی دکھا دیں، معجزہ دیکھنا لازم بنتا ہے اور قوم معجزے کا تقاضا کرتی بھی ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ کوئی معجزہ دکھا دیں، مجھے کہا کہ اے رتن ہندی، اس سے بڑا اور کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچپنا تھا تو نے وہ کھائی سے مجھے دوسرے کنارے پر کھڑا کیا تھا اور میں 7 مرتبہ تجھے دعا دی تھی، کیا وہ تو بھول گیا ہے؟ وہ تڑپ گئے، فوراً قدموں میں گر گئے اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں 7 مرتبہ لمبی زندگی کی دعا دی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں 700 سال عمر لمبی عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا، 700 سال تک وہ جیتے رہے، اس کے بعد ان کی وفات، وہ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی محبت اگر انسان کے اندر ہو تو اللہ کے نبی، اب دیکھیں چھوٹا سا احسان کیا تھا، صرف وہ کھائی پہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر کھڑا کیا، مسکراتا چہرہ، دعا ایسی لمبی زندگی کی دی کہ صحت والی 700 سال تک وہ لمبی زندگی جیتے رہے۔ پھر کو اس کا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ایمان بھی نصیب فرما دیا، اپنی صحابیت بھی عطا فرما دی، پھر کل قیامت کے دن بھی بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ حضرت رتن ہندی موجود ہوں گے جنت میں۔ تو اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہو، تھوڑا سا دین کے ساتھ احسان ہو، دین کا کام ہو، دین پر محنت ہو، تو اللہ کے نبی اس کا اجر، اس کا صلہ اس بندے کا ضائع نہیں کرنے دیتے، اسے اجر ملتا ہے۔ ہم اگر اٹھا کے دیکھیں روایات اور حدیث مبارکہ کی کتابیں، اللہ کے نبی نے جانوروں سے کس قدر پیار کیا، اللہ کے نبی نے پتھروں سے، جو درختوں سے، ان چیزوں سے پیار کیا، جو بھی چیز اللہ کے نبی سے پیار کرتی نا، اللہ کے نبی دنیا میں اس کے پیار کا انہیں صلہ عطا فرما دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک آتا ہے نا، ایک تنا تھا، خشک تنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کے بیان کرتے، خطبہ دیتے ہر جمعۃ المبارک کو۔ تو صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اچانک رونے کی آواز شروع ہوئی، ہم بڑے پریشان تھے کہ کس چیز کی آواز ہے، اور وہ بچوں کی طرح آواز تھی، وہ آواز رونے کی بڑھتی گئی، پوری مسجد میں چیخ و پکار تھی، ہم بڑے اداس تھے، قریب تھا ہم بھی رونے والے تھے کہ یہ اس قدر درد مندانہ انداز میں کون ہے جو رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترے، جو خشک تنا تھا نا کھجور کا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، جس طرح بچہ روتے روتے ماں کافی دیر کے بعد اسے اٹھائے نا، پیار دے، تو بچے کی رونے کی آواز تو کم ہو جاتی ہے، لیکن اس سسکیاں ہوتی ہیں، اس کی رونے کی پہلے کی آواز سے زیادہ سسکیوں میں درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہی انداز تھا، خشک تنے سے وہ آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے اسے جب سینے سے لگایا، سسکیاں تھی، آہیں تھی، درد تھا اس کی آواز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ خشک تنا ہم سے پیار کرتا تھا، ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اس سے جب جدا ہوئے، یہ جدائی میں فراق، کیونکہ ہم اس پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے نا، اب جب ممبر بنا، ہم ممبر پہ بیٹھے، یہ ہمارے فراق میں، جدائی میں تڑپ گیا، یہ روتا رہا، اگر اس کو میں سینے سے نہ لگاتا، یہ رو رو کے میری محبت عشق میں پھٹ جاتا، اس قدر محبت اس کے اندر، خشک تنا تھا۔ آج ہم ان تنوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ہمارے دل ان تنوں سے بھی عجیب ہو گئے، وہ تنے بھی کمال کے تھے، وہ چرند و پرند بھی کمال کے تھے، اس وقت کے حیوانات بھی، پتھر بھی کمال کے تھے، جو اللہ کے نبی کی محبت میں تڑپتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگانے کے بعد آگے مختلف روایات ہیں، پوچھا کہ بتاؤ تو کہے تو تجھے ادھر ہی دفن کر دوں، ہمیشہ میں ادھر تجھ پر درس دیتا رہوں، بیٹھ کے خطبہ دیتا رہوں، یا تو کہے جنت میں تجھے لگا دوں اور جنتی لوگ تیرا پھل کھائیں گے جا کے۔ عبدالحق محدث ذیلی فرماتے ہیں، انہوں نے روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اس خشک تنے نے کہا یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں، خشک تھا، سوکھ چکا تھا، اللہ کے نبی نے اسے جنت میں لگا دیا، اب وہ ہرا بھرا ہے، کل قیامت کے بعد ہم لوگ جنت میں جا کے اس خشک تنا جو تھا اس کا پھل ہوگا، اس کا پھل جنتی میوہ ہوگا، ہم وہاں جا کے کھائیں گے۔ خشک تنا اللہ کے نبی سے پیار کریں، وہ خشک تھا، اللہ کے نبی انہیں ہرا بھرا کر کے جنت کے اعلیٰ مقاموں پہ کھڑا کر دیں، اور وہ امتی جو پیار کرے اس کے ساتھ کیا صلہ ہوگا۔ تو لہذا اللہ کے نبی کی محبت کے کچھ میں کہتا ہوں کیا وہ خشک تنا جو تھا اس پر نماز فرض ہوتی تو کیا وہ نماز کبھی قضا کرتا؟ نہ۔ ہم دعوے محبت میں تو کمال ہیں،
لیکن وہ محبت کے جو تقاضے تھے ان کو ہم نے پس پشت کر دیا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میری زندگی عین اسلام کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں سے میں پیار کرتا رہوں، میں دیکھوں کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی کیسا تھا، کبھی کچھ تو اصول لے لوں یار میں۔ آپ اور میں یہ سوچیں، ہم کس قدر کوشش کرتے ہیں بھئی کچھ چند ایک ایسی سنتیں اپنا لیں جو کمال کی ہوں، جو سامنے نظر بھی ہیں لوگوں کو، اور ان سنتوں پر ہمیشہ عمل کریں۔ حالانکہ ہر قدم قدم پر، ہر سیکنڈ میں، ہر گھڑی میں اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، معاملات، تعلقات، سب کچھ اسلام نے بتایا۔ میرے اور آپ کے علم میں کتنا اصول ہیں جینے کے اسلام کے، اللہ کے نبی کی کتنی سنتیں ہمیں یاد ہیں، اور کس قدر ہم ان پر عمل کی کوشش، پتہ ہی نہیں ہے۔ دعوی عشق کمال ہے، لگتا ہے کہ ہم جان قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ سیرت و صورت کا پتہ ہے، نہ حسن اخلاق ہے، احکام اسلام کا کی ایک بات پہ عمل بھی نہیں، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جان دینے کے لیے تیار ہیں، احکام اسلام پر عمل کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم کم از کم اس وقت کے ان صحابہ کی طرف نہ ہی دیکھیں، اس وقت کے جانوروں سے عشق رسول سیکھ لیں، اس وقت کے پتھروں سے عشق رسول سیکھ لیں یار، اس وقت کے ان خشک تنوں سے عشق رسول سیکھ لیں۔ تو اس وقت کے ان پتھروں میں جو عشق رسول تھا نا، وہ بھی کمال تھا۔ آج ہم دعوے عشق رسول ہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کے حضرت دلیل کیا؟ دلیل وہ ذاتی کردار ہے میرا اور آپ کا، زبانی کلامی عشق رسول کا دعویٰ ہے، ہمارا ذاتی کردار جو دلیل بالکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔